दहशत गर्दी की अदालत में हम पेश होके आ रहे हैं। ये बानी चेयरमैन पीटीआई का बनाया हुआ वो मुकदमा है कि उनके खिलाफ बात करना भी गद्दारी समझा जाता था और बगावत के, गद्दारी के, दहशत गर्दी की दफात पे मुकदमात बनाए जाते थे जो आज भी हम भुगत रहे हैं। और नवाज शरीफ जब एहतसाब अदालत में 8 बजे का टाइम होता, वो 7:45 बजे पहुंचते और जज साहब उस वक्त के जो थे वो 11-12 बजे और बाज़ का 7:15 बजे आके चेक कर लेते। और नवाज शरीफ अदालत में मौजूद होते हुए भी जो आवाज़ लगाते हैं वो जाके दरवाज़े पे आवाज़ लगाते कि नवाज शरीफ हाज़िर हों। तज़हीक करना मकसूद था, जबकि इल्म था कि कोर्ट में मौजूद हैं। और आज हम इन्हीं दहशत गर्दी की अदालतों में 5 मिनट लेट हो जाएं तो ज़मानत कैंसिल हो जाती है। मगर वो लाडला जो था वो सुबह 8 बजे अदालत लगती थी और रात 8 बजे कहता था कि मैं हाज़िर हूँगा, अभी मेरा मूड नहीं बना। मगर रात 8 बजे फिर अगली इतला आ जाती कि 4 दिन बाद आएंगे। ये लाडले के साथ सलूक था। और जो आइन कानून की पासदारी की बात करते थे उन पे गद्दारी के मुकदमात हैं। और जो 190 मिलियन पाउंड खा जाए वो आज भी सादक और अमीन, और जिन्होंने अपना आप को पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया, ख़ानदान को, जमात को कर दिया, उनको इन्हीं अदालतों में बैठे उस वक्त के लोग चोर डाकू कहते रहे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो हुआ था उसका केस सुना जा रहा है। मगर क्या उसके असरात ज़ाया हो सकेंगे? जो उस वक्त नाइंसाफ़ी हुई थी, माशरे पर जो उसके असरात आए, मईशत पर असरात आए, रियासत पर जो असरात आए, दुनिया में जो हमारा इमेज बना, वो क्या ख़त्म हो सकेगा? और क्या नवाज शरीफ को जो बार बार सज़ाएं दी जाती रहीं और 2017 में जो इंसाफ का कत्ल इन्हीं अदालतों से हुआ, क्या हम 45 साल बाद उसका इंतज़ार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब वो दौर ख़त्म हो गया, अब ये नहीं होगा और ना होने देंगे। कि ये कोई तरीका नहीं है कि जो पाकिस्तान के लिए सर्व करे उसको ये सज़ा, और जो पाकिस्तान में बगाड़ करे, पाकिस्तान की चूल्हे हिला दे, उसको आज भी 10 कमरों पे मुश्तमिल एक लग्जरी जगह पे रखा गया हो, 8 डॉक्टर हों, 10 मशक्ती हों, और कहे कि मुर्गी देसी मुर्गी चाहिए, वो भी पक्की उम्र की चाहिए। तो इस तरह नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो दोहरा मेयार है, जो ये खुद बात किया करता था, आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। बिस्मिल्लाह, बात तो करने दे, पहले सवाल करना, बात तो थोड़ा सेंटर में आ जाए, बात करो, बात तो करने देते बेटा, बात तो करने देते ना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरियम औरंगज़ेब, दहशतगर्द इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आज पेश हुई बकौल इमरान खान साहब के। ये वो मुकदमा है जो इमरान खान साहब ने दहशत गर्दी का बनाया, और दहशत गर्दी का मुकदमा उस वक़्त बनाया जब हमने आवाम को बताया कि ये लॉन्ग मार्च करते हुए वफाक पर दहशत गर्दी करने आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो दूसरों पर दहशत गर्द होने का और दहशत गर्दी करने के पर्चे बनाते रहे और ख़ुद 9 मई को रियासत पर चढ़ दौड़े, रियासती दहशत गर्दी की
शोहदा के मुजस्मे सड़कों पर फेंक कर ठुड्डे मारे, उनकी यादगारों को तोड़ा, रेंजर्स की गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस और रेंजर्स के सर पर पेट्रोल बम मरवाए, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें जलाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों पर, अपने सियासी मुखालफीन पर दहशतगर्दी के पर्चे बनवाए, और आज उस केस में हम अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। मतलब ये कि दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है, और दूसरी तरफ दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। और एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे 3 दफ़ा, करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। बेटे की निजी कंपनी से तनख्वाह ना लेने का इल्ज़ाम है, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को पैनमा के ऊपर अपनी कुर्सी से हटाया नहीं गया था। अपने बेटे की कंपनी जो कि 2001 में और 2005 में रजिस्टर हुई, जब नवाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे और मुल्क में डिक्टेटरशिप थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक़्त वो कंपनी हिल मेटल जो थी वो रजिस्टर हुई, और इल्ज़ाम क्या है कि उस कंपनी से मियां नवाज शरीफ साहब ने तनख्वाह नहीं ली जो वो ले सकते थे। वो कंपनी जहां से पैसे मियां साहब के पास आए तो वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आए, वो भी एसेट्स में डिक्लेयर हुए। अपनी जो इनकम टैक्स की डिक्लेरेशन थी हुसैन नवाज ने भी डिक्लेयर किए और मियां साहब ने भी डिक्लेयर की, और बैंकिंग चैनल से आए। और यहाँ बंद लफाफे में काबीना के सामने लिफाफा लहराकर 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, उस पे डाका डाला गया। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कौमी ख़जाने में डाका है। और फिर कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये जुल्म हो रहा है? जुल्म तो किया आपने पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे डाका डाल के, जिससे हस्पताल बन सकते थे, जिससे स्कूल बन सकते थे, जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल सकता था। और फिर पूछते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा, फिर पूछते हैं मईशत कैसे तबाह हुई, फिर कहते हैं बिजली कैसे महंगी हुई, रोटी 5 रुपए से 30 रुपए कैसे हुई, मुल्क की मईशत को कैसे तबाह किया, खोखला किया, पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया, और खुद डाके डालते रहे। आंखों पर पट्टी बांध के लोगों की, आवाम की ये डाका डाला गया। लेकिन असल में पट्टी अपनी आंखों पे पड़ी थी कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। दूसरों को चोर चोर कहूँगा, खुद डाके डालूंगा, दूसरों को दहशतगर्द कहूँगा, खुद रियासती दहशतगर्दी करूँगा, साइफर जैसे हसास मामले पे सियासत करूँगा, उसके साथ खेलूँगा तो मैं स्कॉट फ्री होऊंगा, मुझसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा, मुझसे किसी किस्म का जवाब नहीं मांगा जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपने रियासती दहशतगर्दी की है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जिना हाउस पे हमला किया है तो अगर आपने 190 मिलियन पाउंड, और कहते हैं क्या हुआ, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान तो आ गया, ये ड्रामा ना करें, ये ढोंग ना रचाएं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कौमी ख़जाने में आना था, गैर कानूनी तरीके से जुर्माना सेटल करने के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं करना था, जिसकी सहूलत कारी, जिसकी एड और अबेटमेंट किसने की? सुप्रीम कोर्ट के सबसे आला मनसब पे बैठे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की। और मुल्क के वज़ीर आज़म, जो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म था, उसने वज़ीर आज़म की कुर्सी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके अल-कादे ट्रस्ट की ज़मीन लेने के लिए ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में भेजा और वहाँ गैर कानूनी तरीके से जुर्माना सेटल कराया गया। ये पाकिस्तान पैसा नहीं आया,
یہ عمران خان کی جیب میں پیسہ گیا. بیگم صاحبہ اہلیہ ہیرے جواہرات بٹورتی رہیں 60 بلین کے عوض. وہاں القادر ٹرسٹ بنا رہا اور القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہیں؟ عمران خان اور ان کی اہلیہ. یہ اتنے بڑے چور ہیں کہ واردات بھی ڈالتے ہیں پھر ڈٹائی بھی کرتے ہیں. یہ اتنے بڑے سیاسی دہشت گرد ہیں کہ ریاستی دہشت گردی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اور موصوف کیا فرما رہے تھے؟ کورٹ میں آئے پلینگ ٹو دا گیلریز میں پاگل پن کا وہ دورہ پڑتا ہے کہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے. 9 مئی کے واقعے میں جب ریاستی دہشت گردی کی ہے تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا. نواز شریف صاحب آپ کی بہنوں کو اور بھتیجے کو اور بھانجوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ جناح ہاؤس پر حملہ کر دو. وہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہدایت دے رہے تھے, وہ مراد سعید صاحب کو ہدایت دے رہے, اور سارے کے سارے کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرے کارکنان نے کیا. تو کیا ان کو نواز شریف صاحب ہدایت دے رہے تھے؟ 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا تھا, وہ اس جھانسے میں بھی آ جائیں گے. لنڈن پلان کی بات کرتے ہیں. لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئی تھیں. لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں امپائر کی انگلی کا اشارے کا انتظار کرتے کرتے خود اپنا بوریا بسترا لپیٹنا پڑا, جہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے چکروں میں تھے. لنڈن پلان تو وہاں بنا تھا جس کی خود قبر خود گئی. یہ تماشے لاڈلے میاں نواز شریف صاحب آج تک عدالت میں اپنے جھوٹے الزامات, جس میں کرپشن کا الزام نہیں ہے, ان میں عدالتوں میں قانون کے آگے, پاکستان کے قانون کے آگے, اور جانتے ہوئے کہ پاکستان کے قانون نے ان کے ساتھ کیا ناانصافی کی ہے, لیکن آج بھی عدالت میں بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹے الزامات تھے, جھوٹے مقدمے تھے. اور آپ یہاں عدالتوں میں آتے ہیں تو اپنے جو انہوں نے کہا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا نواز شریف اور شہباز شریف نے. انہوں نے کہا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہو گئی, کمیشن کھا لیا شہباز شریف نے پنجاب کے منصوبوں سے اور نواز شریف نے, کک بیکس ہو گئی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں, مور لگائی کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی عوام کا ایک ایک دھیلا امانت سمجھ کے پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں خرچ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کے مقدموں کے اوپر مہر لگائی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے اندر مہر لگی اور ان باتوں پر عوام کو بے وقوف بناتے رہے. وہ بھئی کرپشن جس نے کی ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب کا جواب دے. ریاستی دہشت گردی جس نے کی ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو اللہ معافی دے, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, زمین پر پھینک کر توڑ کر ان کو ٹھڈے مارتے رہے اور ہدایات عمران خان صاحب سے لیتے رہے. یہ وہ ماسٹر مائنڈ تھا جو ریاستی دہشت گردی کے احکامات جاری کر رہا تھا. یہ وہ سب سے بڑا ڈاکو اور چور تھا جو 190 ملین پاؤنڈ لفافہ ہلا کے کابینہ کو دکھا کے جو ڈیل نومبر میں ہوئی اس کی اپروول دسمبر میں لے کر غیر قانونی طور پر جرمانہ سیٹلمنٹ کرانے میں القادر ٹرسٹ کی زمین خریدی گئی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بٹوری گئیں. سائفر جیسے حساس معاملات پہ یہ کھیل کھیلا گیا اور کہتے تھے اس سے کھیلنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, لیکن پاکستان کی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس نے معیشت ٹھیک کی تھی, عوام کو روزگار دیا تھا, نوجوان کو روزگار دیا تھا, ملک کی عزت میں اضافہ کیا تھا, ملک کے اندر میٹروز بنائی تھی, دہشت گردی ختم کی تھی, 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی, ملک کی ترقی کو 6.1% پہ لے کر گیا تھا, ملک کے اندر مہنگائی کو ملک کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح پر لے کر گیا تھا, وہ واپس پاکستان آ چکے ہیں. پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نوجوان ووٹ دے کر نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. ملک دوبارہ ترقی انشاءاللہ, اور اسی طرح ملک ترقی کر کے سی پیک بحال ہوگا, نوجوان کو روزگار ملے گا, سٹارٹ اپس ملیں گے, بزنس اپرچونٹیز ملیں گی, امپلائمنٹ ملے گی. ملک دوبارہ سے 2017 کی طرح ایک دفعہ پھر معاشی استحکام میں جائے گا, اور یہ سفر ترقی کا جہاں 2017 میں سازش کے ذریعے بھونڈے الزامات لگا کر ملک کے ساتھ سازش کی
اور نواز شریف کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی عوام کے ساتھ سازش کی، اور پاکستان کی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آج عمران خان صاحب کو مہنگائی کا سامنا نہیں ہے، آج پاکستان کی عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے۔ آج عمران خان کو بے روزگاری کا وہاں سے فورن فنڈنگ آ رہی ہے آج تک، جو باٹس میں اور جھوٹے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ آج عمران خان کو کسی بے روزگاری کا سامنا نہیں ہے، آج نوجوان کو بے روزگاری کا سامنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روزگار بھی ملے گا، مہنگائی بھی کم ہوگی، بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی، ملک دوبارہ ترقی کرے گا اور دوبارہ پاکستان ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے ساتھ وہ تعلقات استوار ہوں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف صاحب نے رکھی۔ دیکھیں بات سنیں، آپ نے دوبارہ میرے کیس کا موازنہ کر دیا ہے سیاسی ریاستی دہشت گرد کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ عمران خان تو اس ریاستی دہشت گردی کے احکامات دیتے رہے اور مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اگر میں کورٹ بلائے گی مجھے تو میرے کارکن ریئیکٹ کریں گے، اور یہ دوبارہ بھی ہو گیا، اور تیار ہو جاؤ۔ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے تھے تو وہ ویڈیو پیغام دیتے تھے اپنے گاڑی سے کہ کارکنوں تیار ہو جاؤ یہ حملے کرنے کے لیے۔ جب کورٹ بلاتی تھی تو کلاشن کوف گاڑیوں پہ رکھ کر جاتے تھے اور کہتے تھے اوئے زیبا جج، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کبھی گلے سے گھسیٹو، کبھی چھوڑوں گا نہیں، کبھی بم، ہم نے تو نام ہی پیٹرول بم کا ان کی توسط سے سنا ہے۔ تو یہ 2 مقدمے عوام نے دن دہاڑے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بھی دیکھا ہے جو 60 ارب کا ہے، اور دن دہاڑے یہ ریاستی دہشت گردی دیکھی ہے جس کا ایویڈنس بھی موجود ہے اور جواب دینا پڑے گا۔ یہ موازنہ کر کے، یہ سیاست کر کے، پلینگ ٹو دا گیلریز کر کے، بیانات دے کر آپ اپنے جوابات اور اپنے احتساب سے پیچھے آپ نہیں ہٹ سکتے۔ آپ کو ہر وہ الزام جو آپ پہ ثابت شدہ الزام ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا میڈم، میرا یہ سوال ہے کہ گزشتہ سماعت پر آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور یہ عدالت نے حکم کیا تھا کہ مریم اور فریب کو گرفتار کر کے پیش کریں۔ کیا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی یا وارنٹس پر عمل درآمد کیا گیا یا آپ کو مدعا کیا گیا کہ آپ کو عدالت بار بار بلا رہی ہے اور آپ نہیں آ رہے؟ دیکھیں میں نے اپلیکیشن دے دی تھی اور اپلیکیشن جب آئی تو مجھے وارنٹس مل گئے تھے، موصول بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا اگلی پیشی پہ پیش ہوں، اور اسی طرح میں عدالت، میرے پیچھے کوئی کلاشن کوف کی گاڑی نہیں ہے، میرے پیچھے میں نے کوئی جج کی، اللہ نہ کرے ہمارے سے کبھی اس قسم کی گفتگو ہو۔ میں نے عدالت میں گئی، حاضری لگوائی، جج صاحبہ وہاں موجود تھیں، ابھی بھی کیس کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ جاری ہیں، اور ہم اسی طرح، کیونکہ ہم نواز شریف صاحب کے کارکن ہیں، انہوں نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور کبھی پبلک اور ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میں وہاں آج یہاں میں پیش ہوئی ہوں یہ جو انسداد دہشت گردی ٹیررزم کورٹ ہے اس کے اندر۔ اسی طرح آپ بھی پیش ہوں، جواب دیں۔ دیکھیں جی، ہمارا پہلی جماعت ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے اپنے سیاسی الیکشن کے جو پروسیس ہے ایڈمنسٹریٹو اس کو شروع کیا۔ سب سے پہلے مینیفیسٹو کمیٹی منشور، جو کہ عوام دیکھے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پرائیورٹی ہمیشہ کی طرح معیشت ہے، عوام کو روزگار دینا ہے، اور ملک کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا ریفارم ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں وہ اس کے اندر پورا ایک منشور تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹری بورڈز محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اور پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت پارلیمنٹری بورڈز آج 6واں اجلاس ہے جو کہ پنڈی ڈویژن کا اٹک چکوال اور جیلم کا ہے، اور اسی طرح ہمارا جو کیمپین کا سلسلہ ہے، آج مریم نواز شریف صاحبہ کی جلال پور جٹا میں یوتھ کنونشن ہے، اور وہاں وہ جا کر 8 فروری سے ریلیٹڈ بات بھی کریں گی، اپنی ترجیحات بھی بیان کریں گی، اور نوجوانوں کو 8 فروری الیکشن کی تیاری کے لیے بھی ذمہ داریاں دیں گی۔ تو پروسیس اگر کوئی لیکن اگر کوئی الیکشن کا رونا رو رہا ہے اور اگر کوئی الیکشن کے بارے تو وہ آپ کو باقی جماعتیں نظر آئیں گی جو ہر روز ٹی وی پر بیٹھ کر نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی مبارکباد دیتی۔
جی الیکشن کمیشن نے 8 فروری اناؤنس کیا ہوا اور انشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے تیار ہے. بس جی جن لوگوں کو بھی 9 مئی میں گرفتار کیا گیا ان میں سے بہت سو کو ضمانتیں ملتی ہیں اور پوری ضمانتیں ملتی ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کو 7 سال کے بعد جسٹس مل رہا ہے، اس لیے یہ ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تاثر دینے کی ضرور کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں کوئی کسی قسم کا ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ.